پچھلا جو وقت گزرا ہے اس کے اندر نیچرلی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فریش انجینئرز ہوتے ہیں ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ باہر جا کے یا تو تعلیم حاصل کریں یا جاب کریں، لیکن یہ کہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا موقع اس لحاظ سے ہے کہ ہم ایک اپرچونٹی دیں اپنے نئے ینگ انجینئرس کو اپنے ذیشان صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ 40th IEEE ملٹی ٹاپک سمپوزیم میں ہم موجود ہیں اور آپ کی ذمہ داری اسپانسرشپ اور رجسٹریشن کے حوالے سے تھی۔ کیسا رسپانس آتا ہے انڈسٹری کی طرف سے اور رجسٹریشن کی طرف سے اس قسم کے ایک خالص اکیڈیمک سمپوزیم کے حوالے سے؟ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں سب سے پہلے تو الحمدللہ کہ رسپانس اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اگر ابھی آپ اندر ہال میں جا کے دیکھیں اور اگر آپ صبح سے یہاں پر ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ کہ فل اسٹرینتھ ہے، یعنی جو انیگرل سیشن ہمارا سٹارٹ ہوا ہے تب سے لے کے ابھی تقریباً لنچ ٹائم ہے، لیکن پرائیویٹ رجسٹریشن یعنی جو انڈیویجولس پروفیشنلز اپنی رجسٹریشن کرواتے ہیں ان کا بڑا اچھا رسپانس ہے۔ لوگ ابھی بھی رجسٹر کروا رہے ہیں اور ابھی بھی میرے پاس کالز آ رہی ہیں۔ ہمارا ایک آن لائن فارم ہوتا ہے اس کے تھرو بھی اور ڈائریکٹ ہمیں اپروچ کر کے بھی لوگ کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے اسپانسرشپ کی، الحمدللہ کیونکہ یہ 40th ایئر ہے تو بہت ساری انڈسٹری میں ایسی کمپنیز ہیں جن کا ایک بڑا اسپیشل ریلیشن شپ ہے IEEE کے ساتھ اور وہ ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ تو سب لوگ الحمدللہ ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے نئے اسپانسرس کو ایڈ کیا ہے اس سال، اور ہمارے پاس جو اپرچونٹی ہم دیتے ہیں اپنے اسپانسرس کو بیسیکلی وہ ان کی برانڈنگ کی اپرچونٹی ہے، یعنی ان کے برانڈ کی ویزیبلٹی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے، ایک تو نہیں، یہ جتنے بھی فیمس آن لائن پلیٹ فارمز ہو گئے ان پہ ہم ان کو ویزیبلٹی دیتے ہیں، ان کی برانڈنگ ہوتی ہے۔ ان ہاؤس جو ہمارے ہال کے اندر ویڈیوز پہ اور جو لوگو اور جو پرنٹنگ مٹیریل ہے اس کے اندر ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ میں تو کہوں گا کہ یہ ایک بڑا ایلیٹ ایونٹ ہے جس کے اندر آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے نیٹ ورکنگ کرنے کی۔ تو کیونکہ الیکٹریکل کنسلٹنٹس بھی سارے کے سارے انوائٹڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، جو اینڈ یوزرز ہیں جو بیسیکلی کسٹمر ہیں، گورنمنٹ کے جو ڈفرینٹ ادارے ہیں وہ یہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ کانٹریکٹنگ کمپنیز وہ یہاں پہ ہیں، اور جو وینڈرز ہیں جو مینوفیکچررز ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ تو ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہم دیتے ہیں، تو اس میں لوگ ہمیں خود بھی اپروچ کرتے ہیں اور نیچرلی ہم خود بھی ریچ آؤٹ کرتے ہیں ایسی کمپنیز کو کہ جو ریلیونٹ ہیں انڈسٹری سے، جو IEEE کے پلیٹ فارم پہ آئیں اور آ کے اپنا کنٹریبیوشن کر کے ہمیں سپورٹ کریں اس ایونٹ کو اچھا کرنے کی، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی ایک ون ون سچویشن ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ اچھی ایک نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں اپنے بزنس کے حوالے سے۔ انڈیویجولس کے لیے اپرچونٹی ہوتی ہے۔ ایکیڈیمیا سے ہمارے پاس جو ہے وہ کافی اچھا رسپانس ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کراچی اور آؤٹ سائڈ کراچی اسٹوڈنٹس آتے ہیں، خاص طور پہ فائنل ایئر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو رجسٹریشن کے تھرو یہاں پہ آتے ہیں، اور وہ اپنی انٹرنشپ کی جو اپرچونیٹیز ہیں یا جو جاب اپرچونیٹیز ہیں اس کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں۔ اچھا ذیشان صاحب، آپ لازمیات ایک ایکسپیرینس انجینئر ہیں، کافی عرصے سے فیلڈ میں کام بھی کر رہے ہیں، تو اس وقت جو عالمی صورتحال چل رہی ہے اس میں خاص طور پہ انجینئرنگ سیکٹر کے لیے، پاکستانی انجینئرنگ سیکٹر کے لیے کیا اپرچونٹی اور کیا چیلنجز؟ دیکھیں ابھی تک جو پچھلا جو وقت گزرا ہے اس کے اندر نیچرلی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فریش انجینئرز ہوتے ہیں ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ باہر جا کے یا تو تعلیم حاصل کریں یا جاب کریں، لیکن یہ کہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا موقع اس لحاظ سے ہے کہ ہم ایک اپرچونٹی دیں اپنے نئے ینگ انجینئرس کو، اپنے ٹیلنٹ کو۔ یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہیں، کیونکہ ابھی جو سچویشن ہے خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی کہ جو انویسٹمنٹ کی ایک انسرٹنٹی ہے، تو کمپنیز کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ یہاں پہ ابھی، بلکہ میں اندر سن رہا تھا کہ وہ ڈیٹا سینٹرز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈیٹا سینٹرز کی کافی یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ یہاں پہ شفٹ کریں۔ تو ڈفرینٹ ڈسپلن کی انجینئرنگ انسٹیٹیوٹس جو ہیں، جو ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ٹیلی کمیونیکیشن ہے، آئی اے ہے، یہ نیٹ ورکنگ ہے، الیکٹریکل ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ہے، ان ساری جتنی بھی ڈسپلنز ہیں اور جو کمپنیز ہیں، جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ پاکستان از کنسیڈر ٹو بی مور اسٹیبل ایٹ دا مومنٹ۔ تو ہمیں اس کو گریب کرنا چاہیے، ہمیں اس کو فردر اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے اس اپرچونٹی۔ تھینک یو ویری مچ سر۔